اور اشارے میں بتا رہے تھے کہ دل و نظر کو مدینے کا نور کافی ہے۔ جیسے ابھی جذبہ تھا ہاتھ اٹھا کر کے بول رہے تھے سبحان اللہ، ویسے ہی پھر رنگ لائیے اور آقا کی محبت میں پکاریے، بولیے سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ پکاریے لبیک یا رسول اللہ، کہ دل و نظر کو مدینے کا نور کافی ہے، دل و نظر کو مدینے کا نور کافی ہے، ہمارے لیے بس یہی نعت حضور کافی ہے، ہمارے لیے بس یہی نعت حضور کافی ہے، اور تمام عالم و انکا میں روشنی کے لیے قسم خدا کی محمد کا نور کافی ہے، قسم خدا کی محمد کا نور کافی ہے۔ اور حضرت بتا رہے تھے کہ تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے، اللہ سے ملنے کا بھی سامان یہی ہے، اللہ سے ملنے کا بھی سامان یہی ہے۔ اور کردار و عمل اپنا بنا لیجئے ایسا، کردار و عمل اپنا بنا لیجئے ایسا، ہر شخص پکار اٹھے کہ مسلمان یہی ہے، ہر شخص پکار اٹھے کہ مسلمان یہی ہے۔ اور چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، چلتے ہیں تو راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر، آقا کے غلاموں کی تو پہچان یہی ہے، آقا کے غلاموں کی تو پہچان یہی ہے۔ حضرات اب میں اپنا رخ اس خطیب کی طرف کر رہا ہوں جو تمام ہندوستان میں اس ٹائم بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، تمام کے تمام لوگ جن کے فین ہوئے ہیں، جن کو جو ہے بچے سننے کا شوق رکھتے ہیں، جن کو بزرگ سننے کا شوق رکھتے ہیں، جن کو زبان جو ہے سننے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ خطیب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ہاتھوں کو اٹھائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولیے لبیک یا رسول اللہ، کہ نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے نبی جس کا دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، بھرے نبی جس کا دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا۔ اور اشارہ 24 نمبری کی طرف، حاجی ہو، نمازی ہو، ملا ہو کہ مفتی ہو، نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا، نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ تشریف لا رہے ہیں میدان خطابت کے شہسوار، بزم سنیت کے لمبردار، جن کا آپ کر رہے ہیں دیدار، ان کی تقریر سے محفل میں آ جاتی ہے بہار، دشمنان مصطفیٰ ہو جاتے ہیں بیمار، عاشقان مصطفیٰ کرتے ہیں پیار۔ اب ہو جائیے تیار، تشریف لا رہے ہیں آگے سے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، سارا مجمع نبی کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھائے اور حضرت کا استقبال کیجئے، زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ آ میرے پیارے کوئی بات سنا کر دکھا، آ میرے پیارے کوئی بات سنا کر دکھا، تیری آواز میں جو جادو ہے ذرا چلا کر دکھا، اور میں نے مانا سب نے مانا تو سرکار کا دیوانہ ہے، اے دیوانے آقا کریم کا ذکر سنا کر دکھا۔ اور بس ان اشعاروں کے ساتھ حضرت کو بلاتا ہوں کہ غم سبھی زمانے کے لوگ بھول جاتے ہیں، جن کے پاک آنگن میں پھول مسکراتے ہیں، اور رحمتوں کی بارش میں ہم خوب نہاتے ہیں جب آپ ذکر مصطفیٰ سناتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم الرؤوف الرحیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، آمین۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، آمین۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، آمین۔ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ومولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے اس منبر سے ابھی
اسلامی گلوکار کے ذریعے بہترین انداز و آواز میں حمد و نعت و منقبت سماعت کی۔ ان سے پہلے اسلامی اسکالر آپ کے علاقے کے مرکزی دارالعلوم رضویہ برکات العلوم سہسوان کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا محمد رسالت صاحب کے ذریعے مختصر مگر جامع بیان سماعت کیا۔ بے شک میں بھی آپ کی دعوت پر حاضر ہوں۔ رات کے 12 سے زیادہ بج گئے۔ تھوڑی دیر آپ کی خدمت کروں گا اس یقین کے ساتھ کہ میری خدمت کو بھی آپ قبول کریں گے۔ بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جاگ بندے شرع کے اتوار کے سائے تلے، جاگ بندے شرع کے اتوار کے سائے تلے، تاکہ مر کے سوئے رب کے پیار کے سائے تلے۔ بے شک اور ہو گیا اللہ راضی اس لیے ان کے غلام، ہو گیا اللہ راضی اس لیے ان کے غلام، مسکرا اٹھے صلیب و دار کے سائے تلے۔ بے شک بے شک اور کیسے عاشق تھے خدا کے اور رسول پاک کے، کیسے عاشق تھے خدا کے اور رسول پاک کے، جو نمازیں پڑھ گئے تلوار کے سائے تلے۔ بے شک حق ہے۔ اور گردش دوراں، ایسا مت چھوڑو، صحیح بول رہا، گردش دوراں شکایت ان سے کر دوں گا تیری، جی گردش دوراں شکایت ان سے کر دوں گا تیری، پہنچنے دے گنبد و مینار کے سائے تلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اور بخشوا دیجئے خدا سے گھٹ رہا ہے دم میرا، بخشوا دیجئے خدا سے گھٹ رہا ہے دم میرا، میرے آقا جرم کے انبار کے سائے تلے۔ ایک بار کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گرامی قدر ایک خاتون کا وصال ہوا ہے، ان کے 40ویں کی یہ محفل ہے۔ ایک خاتون کیا، دنیا سے کروڑوں لوگ چلے گئے، جی باری باری سب کو جانا ہے۔ بے شک وہ بھی چلے گئے جو اس دنیا میں سب سے پہلے آئے تھے، جنہیں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بہت لانگ پیریڈ گزارا اس دنیا میں، تقریباً 1000 سال، مگر رحلت کر گئے۔ ایک اور شخصیت ہے حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک وہ بھی تقریباً 950 برس تک اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، بغیر کوئی چھت ڈالے ہوئے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اس زمانے میں بھی سورج تو نکلتا ہی ہوگا، جی گرمی تو پڑتی ہی ہوگی، بارش بھی ہوتی ہوگی، جنوری بھی آتی ہوگی، مگر چھت بھی نہیں ڈالی، جھونپڑی بھی نہیں ڈالی۔ 950 برس کے بعد عرض کی پروردگار تیرا حکم ہو جاتا تو میں ایک جھونپڑی ڈال لیتا۔ اجازت مل گئی، جھونپڑی ڈال کے تیار کی تھی۔ ان ہونا چاہ رہے تھے، اندر جانا چاہ رہے تھے کہ حضرت اسرائیل آ گئے، ملک الموت۔ پوچھ لیا اخی اسرائیل کیا ارادے ہیں؟ بولے اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ عرض کی میرے مولا جب بلانا ہی تھا تو پھر یہ جھونپڑی؟ ندائی نوح، ہم نے جھونپڑی ڈلوا کے دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ ہماری نظر میں اس دنیا کی ایک مچھر کے پر کی برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔
جس کے لیے مرا پھر رہا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ کیا بات ہے صاحب؟ تو جو لوگ اس دنیا میں گم ہوئے وہ ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، مٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور جنہوں نے اس دنیا سے من نہیں لگایا، اللہ سے دل لگایا، اس کے اصولوں سے دل لگایا، تو وہ آباد ہو گئے، شاد ہو گئے۔ زمانہ کتنا گزر گیا مجھے معلوم نہیں ہے، مگر زمانے والے انہیں بھلا نہ سکے۔ بے شک صحیح بات ہے۔ تو جانا ہے، وہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے جن کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے نا۔ کیا تھا؟ تو ماؤ شما پتہ نہیں کب جائیں گے، بہرحال جائیں گے۔ موت میں یہ بھی ایک عجوبہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کب آئے گی۔ اگر یہ طے کر دیا گیا ہوتا کہ 100 سال کے بعد ہی آئے گی، سینچری لگانا ہی ہے، تو 90 سال تک اتنے ظلم جوتتا اور اتنے ظلم کے بیج بو دیتا، اتنے درخت اگاتے کہ وہ ظلم کے درخت کاٹ ہی نہیں ملتے، اور پھر 10 سال مسجد میں جا کے پڑ جاتا جب بسنت کے دن ختم ہو جاتے، ہے نا۔ جی ابھی بھی یہ عالم ہے کہ پتہ نہیں کب آ جائے گی، ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں تھوڑی طاقت مل جاتی ہے تو کتنے ظلم اٹھاتا ہے نا۔ تو یہ معمہ رکھا اللہ نے۔ اچھا یہ بھی طے ہے کہ آنا ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، تو پھر تو جنے کیا کیا کرتا ہے نا۔ مگر موت ایسا یقینی امر ہے کہ اس سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا، اور اس کے بعد بھی انسان راہ راست پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات گرامی، دنیا سے جانے والوں کی لمبی فہرست ہے۔ 7 ارب تک تقریباً اس دنیا میں لوگ رہتے ہیں موجودہ دور میں، اور 15-16 ہزار سال اس دنیا کو ہوئے، انسانی دنیا کو، تو اس سے زیادہ دنیا سے لوگ چلے بھی گئے ہوں گے، مگر مختلف انداز ہوتا ہے جانے کا۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آ کے دنیا کے لیے جیتا ہے، تک و دو کرتا ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے، یعنی پردھان بھی بن جاتا ہے، کبھی چیئرمین بھی بن جاتا ہے، اور کوشش کر لیتا ہے تو MLA MP بھی بن جاتا ہے، مگر جانا تو پڑے گا، جاتا ہے۔ دنیا کے لیے جیا، دنیا کے لیے مر گیا، لکھ لو وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آتا ہے، محل میں رہتا ہے یا جھونپڑی میں، ایک الگ میٹر ہے، مگر ایک ایک لمحہ خوف خدا بندی اور عشق مصطفیٰ میں گزرتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی موت کے حوالے نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی عطا کرنے والے کے حوالے کر کے جاتا ہے، بے شک، یعنی اپنے پروردگار کے حوالے کر کے جاتا ہے۔ تو وہ زندگی عطا کرنے والا پروردگار اسے مٹنے بھی نہیں دیتا ہے، گھٹنے بھی نہیں دیتا ہے، چھپنے بھی نہیں دیتا ہے، بلکہ کروڑوں لوگوں کے دلوں پہ اس کی حکومت قائم فرما دے رہا ہے۔ بے شک۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارا جنازہ گھر سے اٹھے تو ہم عشق مصطفیٰ میں سرشار ہونے چاہیے۔ ہم تو ایسی تمنا رکھتے ہیں کہ جب ہمارا موت کا وقت آئے تو میرے پروردگار ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کرم فرما دے تو ہمارا سر سجدے میں رکھا ہو اور ہماری روح ہمارے قفس انصری سے پرواز کر جائے۔
مقصد یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ میں جینا چاہیے، وہی زندگی ہے اور وہی موت ہے، اور پھر مزے ہی مزے ہیں، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اس ضمن میں ایک قصہ ہمیں یاد آتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک بار حضرت عمر کو طلب فرمایا، اشارہ کیا، حضرت عمر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک لمحے کے لیے سرکار کے چہرہ مبارک پہ نظر ڈالی، پھر گردن جھکائی، ہاتھ باندھے، ادب سے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ اس بات پہ آپ چونکے ہو گئے کہ وہ سرکار کا روح مبارک دیکھو تو ایسا لگے کہ اس میں سورج گردش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند بھی ان کے چہرے کے حسن سے اپنے حسن کی بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چہرہ تو بہت دور کی بات ہے، مصطفیٰ کا اگر تلوہ دیکھ لے 14ویں رات کا چاند تو وہ بھی شرما جائے اور شرما کے تارا بن جائے۔ تو اچھی چیز کو تو آدمی ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، مگر اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ حضرت عمر ایک نظر ڈالتے ہیں اور نظریں جھکا لیتے ہیں؟ لاجک ہے اس کے پیچھے۔ جی آپ اپنے سماج میں غور کرو، معاشرے پہ توجہ کرو، آج بھی اچھے گھر میں پلنے والے بچے، مہذب گھرانے کے بچے، دینی سنسکرتی سے وابستہ بچے اپنے والد سے یا والدہ سے نظریں ملا کے بات نہیں کرتے ہیں۔ جی کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بے ادب ہیں، انہیں وہ مہذب بچے نہیں ہیں، ان کے پاس ادب نام کی چیز نہیں ہے۔ باپ سے گردن جھکا کے بات کی جاتی ہے، نظریں ملا کے بات نہیں کی جاتی ہے۔ اور یہ ادب کس نے سکھایا ہے؟ اسلام نے سکھایا ہے۔ جس مذہب میں باپ کا اتنا ادب ہے تو پیغمبر اسلام کا ادب کتنا ہوگا؟ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک حق۔ اس لیے گردن جھکا کے کھڑے، کیونکہ سرکار نے کچھ بات کرنے ہی کے لیے تو بلایا ہے۔ ادب سے کھڑے تو سرکار نے فرمایا عمر آج ایک خاص بات بتانے ہیں تمہیں، اس لیے بلایا ہے۔ سرکار ارشاد فرمایا، مصطفیٰ نے فرمایا عمر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمہاری روح تمہارے قفس انصری سے نکل جائے گی، پرواز کر جائے گی، اڑ جائے گی، پھر تمہارے ہی گھر والے، تمہارے ہی رشتہ دار، تمہارے ہی خاندانی، تمہارے ہی عزیز و اقارب تمہارے کپڑے اتار لیں گے، پھر تمہیں تختے پر لٹائیں گے، پھر تمہیں نہلایا جائے گا، پھر تمہیں چند کپڑوں میں لپیٹیں گے یعنی کفنایا جائے گا، اور پھر تمہیں کاندھوں پہ اٹھائیں گے اور 2 گز زمین میں منو مٹی کے نیچے اکیلا چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ کچھ بولتے رہو، 12 سے زیادہ بج گئے کہ پولیس بلواؤں بولنے کے لیے؟ تمہیں تنہا چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ عمر جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مقرر کردہ فرشتے، جن میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نکیر ہے، بے شک وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، اللہ چیرتے ہوئے آئیں گے، ان کی ایک ایک آنکھ ایک ایک دیگ کی برابر ہوگی، اللہ اکبر، لمبے لمبے بال، لمبے لمبے ناخن، ڈراؤنا چہرہ، اور وہ 2 آ کے تمہاری قبر میں کھڑے ہو جائیں گے اور تم سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ عمر تم اس وقت تنہا ہوگے، بولو ایسے عالم میں کیا کرو گے؟ حضرت عمر جیسی پرسنالٹی نے سرکار کی زبان فیض ترجمان سے قبر کا منظر نامہ سنا، ماتھے پہ لکیریں پڑ گئیں، بل پڑ گئے، چہرے کا رنگ پھیکا اور پیلا پڑنے لگا۔ میں ان عمر کی بات کر رہا ہوں
جو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی مرحلے میں نہیں گھبرائے، کبھی ماتھے پہ لکیریں نہیں پڑی، کبھی چہرے کا رنگ پھیکا نہیں ہوا، اتنا بڑا سورما، مگر آج قبر کا نام سنتا ہے، فرشتوں کے آنے کے حالات سنتا ہے مصطفیٰ کی زبان سے تو رنگ بدلتا ہے، ہوائیاں اڑتی ہیں۔ میں ان عمر کی بات کر رہا ہوں کہ جب ایمان لائے تھے تو مکے کے مسلمانوں کے حالات بڑے نازک تھے، جی قرآن پڑھتے تھے تو پیٹے جاتے تھے، صحیح بات، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو پتھراؤ کرتے تھے مشرکین۔ میں نے پڑھا ایک روایت میں کہ حضرت ابوبکر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ایک پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر، مشرکین مکہ آئے، کہا ابوبکر ہم تمہاری قدر کرتے ہیں، تم اچھے خاندان کے ہو، قرآن پڑھنا بند کرو، مگر حضرت ابوبکر ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان کے یہاں قانون بن گیا تھا کہ جو قرآن پڑھنا کہنے سے بند نہ کرے تو پتھر مار کے بند کرواؤ، پتھر مارے، مگر روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھروں کی بارش تیز کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر کی آواز بلند ہو رہی تھی، واہ واہ سبحان اللہ، اتنے پتھر مار دیے کہ آپ کو ہوش آ گیا اور آپ زمین پہ نیچے تشریف لے آئے اور بے ہوشی کے عالم میں کومے میں چلے گئے۔ مگر عشق تو دیکھو، آپ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا اور جب آنکھ کھلی ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ بولے میرا حال مت پوچھو، مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، شاید اسی بات کو سوچا ہوگا بریلی والوں نے تو کہہ دیا اے عشق تیرے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی دل بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ جب یہ حالات مصطفیٰ نے دیکھے، اپنے ساتھیوں کو بلا کر ارشاد فرمایا یہ صبر کا سبجیکٹ ہے، ذرا صبر کر لو اور ایسا کرو قرآن گھر میں بیٹھ کے ہی پڑھ لیا کرو۔ موقع کی نزاکت کو بھی سمجھنا چاہیے، جیسے کہ یہ کورونا کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کورونا نام کا پنڈت ہے ہے نا؟ کھانسی زکام کب نہیں ہوتا تھا اور لوگ مرتے کب نہیں تھے، مگر ایک تانڈو ہے لوگوں کو دہشت میں ڈال کے اور اپنے بیک ڈور سے کام نکال لینا۔ انہیں کہو گھر سو جائے، جا کے گھر سو جا کے اور جاگو تو جیب میں ہاتھ ڈال کے جاگو، سو رہو یار، پھر مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں تو مستقل جاگ رہا ہوں اور حالات بھی کچھ نازک سے ہیں آج۔ ویسے بڑا لگاؤ ہے مجھے آپ لوگوں سے، اس علاقے کے لوگوں سے مجھے لگاؤ ہے، جب یہاں سے فون جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اور یار گھر کے لوگ ہی میرے سامنے سو رہے ہیں، ہے نا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ صبر کا سبجیکٹ مکمل کر لو، گھر میں ہی قرآن پڑھ لو، چھپ کے نماز پڑھ لو، مگر پڑھو، کیونکہ ضروری ہے ایمان لائے ہو تو ایمان لانے کے بعد پہلی شریعت کا نام نماز ہے، بے شک حق ہے۔ ظہر میں پڑھو تو قرآن کی تلاوت تیز مت کرو، اللہ فضل فرمائے بھائی، اللہ وہ تمہارے بھی رنگ سر پہ اللہ۔ تو ظہر میں سری تلاوت کا حکم دے دیا سرکار نے، جی بولے زور سے مت پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھ لو۔ اثر میں بھی اس لیے کہ مشرکین مکہ اس وقت پاگلوں کی طرح مسلمانوں کو تلاش کرتے پھرتے تھے، قرآن پڑھتا ملے تو مارو۔ سرکار نے حکم دے دیا کہ سری تلاوت ہوگی، جہری نہیں۔
اب مغرب میں شراب پی کے نشے میں دھت ہو جاتے تھے اور عشاء میں تو اٹھنے کا سوال ہی نہیں ہے، فجر میں بھی مست اتنے تھے کہ اٹھ نہیں پاتے تھے، بولے ان میں جہری تلاوت کر لو۔ ایسے عالم میں حضرت عمر آ گئے دامن مصطفیٰ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ نے کرم فرما دیا اور حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، اور جب چھپ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کیا مصطفیٰ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا اب اس روئے زمین پہ اپنی ہی ٹولی حق پر ہے۔ بے شک۔ تو بولے مصطفیٰ پھر یہ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں؟ یہ آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کیوں ہو رہی ہے؟ اب یہ نہیں چلے گا، اب مکے کے سورما نے کلمہ پڑھ لیا ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب عرب کا دبنگ آپ کے ساتھ آ گیا ہے، اب گھر میں چھپ کے کچھ نہیں ہوگا، اب خانہ کعبہ کی سفیر سے اللہ کے نعرے گونجیں گے، واہ واہ سبحان اللہ۔ وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کی جائیں گی، وہیں قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ میں عمر ابو جہل سے بھی نمٹنے کے لیے تیار ہوں، اس کی ٹولی سے بھی نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ مگر قبر کے بارے میں سن لیا، رنگ اڑ گیا۔ اچھا، جیسے قبر کی منزل انسانی منازل میں سب سے زیادہ مجھے بھی سخت لگتی ہے، اللہ کرم فرمایا اپنا، وجہ جانتے ہو؟ تنہائی ہوگی، تنہائی میں تھوڑا دم گھٹتا ہے نا؟ کمرے میں بند کر دو، بولے 1 مہینے تک نہیں نکلے گا، اور وہ بھی 15 بائی 15 کا کمرہ، گھٹ جائے گا سوچ کے کہ میں تو یہیں بند رہوں گا، ہے نا؟ اور وہ تو 2 گز زمین ہے، اور تنہائی میں سوالات کے جوابات بھی دینا ہے۔ تو تنہائی میں آدمی جب لوگوں میں ہوتا ہے نا اور پریشانی ہوتی ہے، جیسے اسپتال میں آئی سی یو میں بوتل لگ رہی ہے اور گھبرایا، جیسے ہی گردن جھکائی بولے پڑوس میں ایک اور پڑا ہے، چلو میں کوئی اکیلا تھوڑا ہی ہے، ادھر دیکھا بولے ادھر بھی پڑا ہے، تو تھوڑی تسلی ماں تنہائی ہوگی۔ میں ان عمر کی بات کر رہا ہوں، انہی کے دور میں سمندروں کی لہروں کو روندا گیا تھا۔ بے شک۔ دنیا کے 2 بڑے ایمپائر، رومن ایمپائر اور ایرانی ایمپائر بھی انہی کے زمانے میں روندا گیا تھا۔ بے شک۔ مگر قبر کے بارے میں سنا، آج تو میں نے قبرستان میں بھی ٹھٹکیلیاں کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، قبرستان میں بھی مٹر گستیاں کر رہا، چہرے پہ اس کے شکن نہیں ہوتی ہے، قبر دیکھ کے کہ ایک ساتھی کو اتارا جا رہا ہے نا؟ اتنا مجرم بے پرواہ ہو گیا ہے۔ ارے وہ مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، اتنا بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے مومن کو، وہ بھی مومن کو جس کے گھر میں قرآن ہے، جو 5 بار مسجد کے میناروں سے اذان سنتا ہے، اور وہ اتنا بے پرواہ ہو، بات عقل سے بہت پرے ہے، ایسے کہہ لو یہ پاگل پن ہے۔ میں ان عمر کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا عمر تم تو جنتی ہو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، ماتھے کی لکیریں غائب، چہرے کا رنگ پھر سرخی مائل۔ وجہ جانتے ہو؟ سرکار کے ساتھ رہتے تھے، الجھے تو مگر فوراً سلجھ گئے اور عرض کیا مصطفیٰ ایک بات عرض کریں، ایک بات پوچھ لیں؟ سرکار نے فرمایا عمر پوچھ لو۔ کہ سرکار جب میرے گھر والے، جب میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب مجھے تنہا قبر میں چھوڑ کے واپس آئیں گے تو میرا دل، میرا ہارٹ، میرا قلب میرے پاس ہوگا یا بدل دیا جائے گا؟ بات تو بڑی البیلی پوچھ لی۔
है? बात तो बड़ी अनोखी थी। बेशक। सरकार ने सुना तो सरकार के लम्हाए मुबारक पे तबस्सुम आ गया, सरकार मुस्कुरा दिए। और जब सरकार मुस्कुरा दे तो फिर शायर की जबान में ऐसे सुनो, यूं मुस्कुराए जानसी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ ली तुमने। बोले सरकार जैसे कहां जाएं, किससे पूछे? कोई मावा है, कोई मलजा है, कोई अपना ठिकाना है? जो जहन में आता है वो आपकी बारगाह में अर्ज कर देते हैं। आपसे ही तो पूछेंगे तुम पहुंचो उनके साथ। कहां जाएं? और इसीलिए आला हजरत ने फरमाया कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। आपके दरबार के दरबारी हैं, तो सरकार ने फरमाया पूछ लिया तो जवाब भी सुन लो। जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई अंग, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बदला जाएगा। तो फौरन अर्ज किया, रसूल अल्लाह फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा, फिर मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में मुझे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। बोले उमर बड़े वसूख के साथ कह रहे हो? बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं। बोले फिर? बोले इस दिल के बलबूते पे कह रहा हूं। बोले मतलब? का सरकार ये दिल खाली नहीं है, इस दिल में आपकी मोहब्बत का चराग सुभान अल्लाह, सुभान है, इसमें आपकी मोहब्बत के जलवे पे नहा है। और जिस दिल में आपकी मोहब्बत का चराग रोशन है वो दुनिया में भी बेचैन नहीं होता है, और कब्र में पहुंचता है तो उस 2 गज जमीन को परवरदिगार इसी मोहब्बत के सदके में जन्नत का बागीचा बना देता है। मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात आसानी से दे दिए जाते हैं और हश्र के मैदान में जन्नत का टिकट अता कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तो बात तो सरकार की मोहब्बत की है, मरने फिरने की नहीं है। मरने से बची कौन रहा है ना? मगर कितना मजा आएगा उस दिन, जिस दिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में निगाहों के सामने होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महराज होगी इंसानियत की, बेशक है? मानवता का बेहतरीन और सुनहरा पल होगा वो जब मुस्तफा जाने रहमत निगाहों के सामने होंगे। बेशक। तो फिर मौत से घबराने की जरूरत क्या है? अच्छा, घबराने के बाद भी तो आ रही है। जी जी, रुक तो फिर भी नहीं रही है। तो वो किसी पंजाबी ने पूछा था किसी पंजाबी से कि ईद कड्डा, तो उसने जवाब दिया था पिया मिलन जड्डा। बोले ईद कब है? बोले जिस दिन पिया से मुलाकात हो जाए उसी दिन ईद का दिन है? तो अपना तो कब्र का पहला दिन ही ईद का दिन होगा। बेशक, इंशाअल्लाह, है ना? और तुम्हें क्या पता, हदीस शरीफ में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला अगर मुर्दे को कुव्वते गोयाई अता फरमा दे, बोलने की ताकत, तो घर में रोने धोने वालों से कहेगा अरे क्यों रो रहे हो, ये कैसा तांडव है, बेटा चुप जा, बेटी पटकी मत खा, बहन आ गई क्यों चीख रही है, ये रोने का मौका नहीं है, ओरिजिनल जिंदगी मेरी अभी शुरू हुई है। ये रूह निकली तो ओरिजिनल जिंदगी शुरू हो गई। बोले वजह ये है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे मेरा आखिरी ठिकाना दिखा दिया है, जन्नत की बहारें दिखा दी हैं, रोने की जरूरत नहीं है, मेरी जैसी जिंदगी गुजारना, मौत के बाद ईद का दिन शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक
اور تو گھبرایا ہوا کہ کہیں آنا جائے، لگی ہوئی ہے پیچھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل حاضر تھے اور ایک آدمی کو بڑے گھور کے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ چلے گئے تو اس نے حضرت سلیمان سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے؟ کون تھے یہ؟ بولے حضرت اسرائیل تھے۔ بولے مجھے ہی کیوں دیکھ رہے تھے؟ بولے پوچھ کے بتاؤں گا۔ پوچھا تو پتا چلا کہ میں اسے اس لیے گھور کے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے حکم مل گیا ہے کہ اس کی روح قبض کی جائے اور ہندوستان کی سرزمین پہ کی جائے، اور یہ آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ بولے تیرا پیغام آ گیا ہے؟ تو بولے حضور مجھے آپ کسی بھی طریقے سے یہاں سے کہیں دور بھیج دو۔ بولے کہاں جائے گا؟ بولے ہندوستان جاؤں گا۔ ہوا کو حکم دیا اور وہ ہندوستان پہنچ گیا۔ جیسے ہی پہنچا تھا اسی وقت مقررہ پہ حضرت اسرائیل موجود تھے۔ جہاں جس وقت روح قبض ہونا ہے ہو کے رہے گی، اور ایمان سلامت ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ شریعت پر عمل ہے تو پھر بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت ہو یا مرد ہے، مرنا کون چاہ رہا ہے؟ 100 سال کی عمر میں مرنا چاہ رہا آدمی؟ بوتل چاروں طرف سے لگی ہوئی ہے مگر پھر بھی کوشش میں کہ مجھے بچا لے۔ بولو، مگر تجھے پتا کیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا تم میں کا جو بھی بوڑھا ہوا اس کی نجات ہے، جو بزرگ ہو گیا تم میں اس کو مزدہ سنا دیا مصطفیٰ نے کہ اس کی نجات ہے۔ ایسے ہی نہیں، میں نے اس کو منتھن کیا، غور و فکر کیا کہ وجہ کیا ہے کہ بڈھے کو گارنٹی دے دی کہ تیری نجات، بڑھیا کو بھی نجات ہے نا؟ اس میں میں نے غور کیا، بڑھاپے میں بڑے دکھ جھیلنے پڑتے ہیں آدمی۔ ایک تو باڈی کام نہیں کرتی، دوسرے بچے آنکھیں دکھاتے ہیں ہے نا؟ وقت پیری دوستوں کی بے رخی کا کیا گلا، بچ کے چلتے ہیں سبھی گرتی ہوئی دیوار سے ہے نا؟ اور گھر کی بہویں تو کھوری کھپ دیں۔ بولے بڈھا ساری رات کہاں سے ہے؟ بڑھیا نے بہت پریشان کر رکھا ہے نا؟ تو وہ درد کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ بڑھاپے میں کیا کہے کسی سے؟ روٹی نہیں ملے گی ہے نا میرے بھائی؟ تو اس درد میں وہ درد جو جھیلتا ہے، شاید اس درد جھیلنے کا انعام ہے کہ تم میں کا جو بھی بوڑھا ہو گیا اس کی نجات ہے نا؟ تو جو بزرگی میں جا رہا ہے اور درد جھیل کے جا رہا ہے تو اس کے بھی مزے ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ اسلام کے دائرے میں بڈھا ہونا چاہیے، اسلام سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے ہے نا؟ اسلام سے بھاگ کے نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام کے دائرے میں بوڑھا ہوگا تو پروردگار اس کے اوپر خاص کرم فرمائے گا۔ وہ بزرگ جو وہ کتنی عمر میں بزرگ تھی، وہ تو جن کا وصال ہوا ہے ابھی ان کی ہوگی 60-70 کے قریب ہوگی ہے، تو پوری پاری کھیل کے گئیں۔ 70 سال کی عمر بھی اس زمانے میں بہت ہے نا؟ 80 کے قریب لے بتا رہے 10 اور بڑھ گئے، 80 ہیں، 80 ہو گئے تو اتنی عمر بہت ہے۔ دادی بھی ہو گئی ہوں گی، نانی بھی ہو گئی ہوں گی ہے نا؟ تو اور کیا دیکھنا ہے؟ چلو یہاں تو کرم ہے کہ 80 سال کی عمر میں بھی بڑھیا گھر پہ، 90 سال کی عمر میں بھی بڈھا گھر پہ ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے من پسند کھانا نہیں مل رہا ہے، مگر ہے تو گھر پہ۔ بدیشوں میں جاؤ تو اولڈ ہاؤس بنے ہوئے، 60 سال کے بعد اولڈ ہاؤس میں۔ بولے بڈھے بڑھیا
ماریں گے، ٹی وی لگا دی جائے گی، فریج رکھ دی جائے گی، مگر بیٹا ملاقات کے لیے نہیں جائے گا، ہے نا؟ بیٹی ملاقات کے لیے اکا دکا ہی بار جائے گی. یہاں تو پھر بھی کرم ہے کہ سماج میں اگر باپ کو نکارا جاتا ہے تو محلے والے تھو تھو کر کے اسے پھر گھر میں پہنچا دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ اسلام ہی کی دین ہے، یہ اسلام کی رحمتیں ہیں، اسلام کی وجہ سے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. موت آنا ہے، اس سے بچنا نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اور دنیا میں زیادہ نہیں الجھنا چاہیے انسان کو. اور میں نے تو یہ پڑھا، ایک روایت پڑھی ہے میں نے کہ ایک اللہ کے نبی گزرے، نام تھا حضرت دانیال علیہ السلام. کیا نام تھا بھائی؟ دانیال. حضرت دانیال علیہ السلام. روایت میں لکھا ہے کہ وہ ایک جنگل کے سفر میں تھے، اچانک غیبی آواز آئی، دانیال پیچھے مڑو. گھوم گئے، بولے سامنے دیکھو. ایک مقبرہ نظر آیا، بولے اس میں چڑھ جاؤ. پہنچ گئے اندر. ایک تخت ہے اور اس پہ ایک مرا ہوا انسان ہے، اس کی برابر میں ایک چمکتی ہوئی تلوار رکھی ہے. اس تلوار پہ اسی مرنے والے کی طرف سے ایک عبارت لکھی ہے. اس میں لکھا ہے، دنیا والوں، میں اس دنیا کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے مجھے 1300 سال کی عمر بخشی، 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 بچے پیدا ہوئے، پوری فوج تیار ہو گئی. جب میں 1,000 سال سے اوپر نکلا تو شیطان کا کامیاب حملہ میرے اوپر ہوا، اور شیطان نے مجھے آ کے سمجھایا کہ اب تو 1,000 سے تجاوز کر گیا ہے، اب تو آدم کی اولاد نہیں، انسان نہیں، بلکہ تو خدا ہے. تمہارے جد امجد بھی آدم بھی 1,000 سال اس دنیا میں رہے، اب تو اس سے بھی پار ہو گیا. تو تھوڑی دیر تو میں نے سوچا اور اس کے بعد میں نے اس کی بات کو قبول کر لیا. بولے اب ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں. میں نے اعلان کر دیا. اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے انکار کیا کہ تو خدا نہیں ہو سکتا. خدا کی ڈیفینیشن یہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تو 1,000 سال پہلے نہیں تھا اور کوئی ایسا وقت آئے گا کہ نہیں رہے گا. بے شک بے شک. وہ واجب الوجود ہے اور تو ممکن الوجود ہے. مگر میں نے ان اعتراض کرنے والوں کو حکم دے کے قتل کرا دیا. اچھا، اس کا مطلب سچی بات بولنے والے، حق بات بولنے والے ہر دور میں رہے ہیں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ رہے ہوں، ہے نا؟ جیسے کہ قوم مسلم اس وقت گری ہوئی ہے، مگر الحمدللہ آج بھی یہ سر جھکتا ہے تو دریا و نالوں کے سامنے نہیں جھکتا ہے. جب بھی جھکتا ہے تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. حالات کیسے ہی ہو جائیں مگر دنیا کا ہر چیلنج قبول کرنا ہے. اب میرا رولا، خدائی کا دعویٰ، لوگ مجھے سجدے کرنے لگے. خدا کی قدرت دیکھو کہ قحط سالی پڑ گئی، اناج نہیں ہوا، گودام خالی ہو گئے. میں پھر بھی نہیں گھبرایا. میں بہت بڑا بادشاہ تھا. میں نے دوسرے ممالک کو رک کے لکھے میرے یہاں اناج بھیجا جائے، مگر ٹکر تو خدا سے تھی. اناج انہوں نے میرے خطوط پڑھ کر بھیجے، مگر ان کی سرحد میں اناج رہتے تھے، میری سرحد میں آتے ہی مٹی میں، ڈیلوں میں، کنکریوں میں تبدیل ہو جاتے تھے. اللہ. اب خزانے میں کچھ نہیں، گودام میں کچھ نہیں، اب گھر میں اپنے بھی فاقے. رعایا چیخ کے مانگ رہی ہے، ہم نے تجھے خدا مانا ہے، کھانے کو بھی چاہیے اور پینے کو بھی چاہیے، مگر میں گمسم. کیونکہ یہاں تو اپنے پاپی پیٹ کا سوال ہے، تمہیں کون دیکھے.
اور ایک اصول ہے، اسے ذرا غور سے سنو، یہ تقریری جملہ نہیں ہے. اگر آپ کسی ایسی مصیبت میں پھنسے ہیں کہ خود ہاتھ پیر مار کے اس سے آپ باہر آ سکتے ہیں اپنی کوشش کر کے، تو پڑوسی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، رشتہ دار آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور کبھی ایسی مصیبت میں پھنس گئے کہ نکلنا ممکن نہیں ہے تو سب بھاگ جائیں گے. اب ایسی مصیبت میں کون کس کی کہے؟ بولے یہاں تو خود اپنا پاپی پیٹ چیخ رہا تھا کہ مجھے بھی کھانا چاہیے. لوگوں کی چیخو پکار کے لیے میں نے اپنے کانوں میں روئی لگا لی، اور ایک وقت آیا کہ میں نے اپنا تاج زرنی سر سے اتارا، پٹک دیا اور دامن پھیلا کے ہر دروازے پہ گیا. پوری حکومت دے دوں گا، ایک روٹی کا ٹکڑا دے دوں. در در ٹھوکریں کھائیں، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا. میں اس واقعے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پروردگار آپ کو تاج زرنی عطا کر سکتا ہے، وہی پروردگار تمہیں در در کی ٹھوکریں بھی کھلا سکتا ہے. اس سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے محبوب کے ذریعے جو تمہیں حکم ملا ہے اسے فالو کرو، نہیں ورنہ پھر تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہ یہاں ملے گا نہ وہاں ملے گا. موت آ جائے گی اور پھر کفِ افسوس ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. حدیث شریف میں لکھا ہے جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا اور اس کا آخری کریا کرم ہو جائے گا، اور جب اس پہ پٹا چلیں گے نا، پٹا اور گول، تو کہے گا پروردگار اس بار معاف کر دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، 1000 سال کی عمر دے کے بھیج دے، ایک لمحے کے لیے بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوں گا. موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا. ملا ہے کسی کو؟ نہیں ملا ہے نا؟ نہیں ملے گا نا. ابے ابھی موقع ہے تو فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ صحیح بات ہے. ابھی موقع ہے تو مسجد میں 5 وقتہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ ابھی موقع ہے تو میرے بھائی صبح کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ خود پڑھا ہوا نہیں ہے تو گھر کے بیٹے سے بیٹھ کے سن لے. مصیبت آئے گی تو تعویذ کرانے نکلے گا. اور تعویذوں کی دکانیں خوب کھل رہی ہیں. پہ ہر کام تعویذ سے تھوڑی ہوتا ہے. ہوتے ہوں گے کچھ کام تعویذوں سے، مگر وہ بھی ان کے تعویذوں سے ہوتے ہوں گے جو اللہ والے ہوں گے، جو مصطفیٰ والے ہوں گے. پاکھنڈی کے لکھے ہوئے تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، بے نمازی کے تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو آپ؟ بے غسل سانڈوں کے پاس تعویذ کرانے مت جایا کرو. تعویذ کرانے جانا ہے تو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جایا کرو، کسی متبع شرع کی بارگاہ میں جایا کرو. جو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوتا ہے وہی تو ہمارا امام ہوتا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان میں یہ اللہ. بات کہہ کے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تعویذوں والا مذہب نہیں نہیں ہے. کیونکہ شیطان پھانس لیتا ہے نا، بولے چلو تعویذوں سے کام نکلوائیں گے. یہ شیطان کی چال بھی ہو سکتی ہے. نماز نہیں پڑھے گا تعویذوں سے کام نکلوائے گا، جھوٹ بولتا رہے گا تعویذوں سے کام نکلوائے گا. نحوست ہے گھر میں تیرے جھوٹ کی، نحوست ہے تیرے گھر میں تیری مکاریوں کی، نحوست ہے تیرے گھروں میں 4 آنکھ کرنے کی، آنکھ مٹکا کرنے کی. اب تعویذ سے کام نکلوانے چلا. میں کہہ رہا ہوں نحوست چلی جائے گی. صبح کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کر. بے شک انشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں تیری بربادیاں ختم ہو جائیں گی. 5 وقتہ نمازی بن. انشاءاللہ. مگر کیا کرے نا، وہ شیطان جو ہے نا بڑی طاقت دی اللہ نے اسے، وہ ایسی چادر اڑاتا ہے کہ آدمی اپنے برے کاموں کو بھی اچھے کام سمجھنے لگتا. سمجھ رہے ہو آپ؟ اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو. مصر ہے، مصر. آگے آ جاتا ہوں. ارے سن لو تھوڑی بہت دیر اور، میں کچھ زیادہ دیر تھوڑی بولوں گا. اچھا نیند آ رہی ہوگی تو آدمی یہاں سوئے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ بھئی سو کیوں رہا ہے؟ ارے آگے آ جاؤ یار، تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ.
اچھا نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مولانا شکیل احمد رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصر ہے، مصر ایک ملک ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بھی مشہور ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بھی مشہور ہوا۔ اس مصر میں ایک دریا ہے، بڑا دریا ہے، اسے دریائے نیل کہا جاتا ہے۔ وہ ہر سال ایک وقت مقررہ پہ سوکھ جاتا تھا، اور وہی ذریعہ تھا لوگوں کے پانی استعمال کرنے کا۔ تو اسے بہانے کے لیے، جاری کرنے کے لیے ایک رواج تھا مصر میں کہ مصر کی ایک بالا، ایک حسینہ خوبصورت لڑکی لائی جاتی تھی، دلہن بنا کے اس کے کنارے ذبح کی جاتی تھی، اور جیسے ہی اس کے خون کے قطرے اس دریا کی زمین پہ پڑتے تھے دریا بہنے لگتا تھا۔ اب اسلام آ گیا، اب وہاں اسلام پہنچ گیا، دریا پھر وقت مقررہ پہ سوکھ گیا۔ لوگوں نے پھر لڑکی کی تلاش شروع کر دی، مگر کسی نے مشورہ دے دیا کہ اب حالات بدل گئے، بھئی اسلام آ گیا ہے، یہاں کے گورنر سے بھی تو جا کے بات کر لو۔ حضرت سعد بن وقاص وہاں کے گورنر تھے۔ ایک وفد پہنچا اور ان سے عرض کیا کہ حالات یہ ہو گئے، دریا سوکھ گیا، لوگ پیاسے مر جائیں گے کچھ دن میں۔ بولے ابھی سوکھا؟ بولے ہر سال سوکھتا۔ بولے پھر یہ جاری کیسے ہوتا ہے؟ بولے ایک لڑکی اس کے کنارے دلہن بنا کے ذبح کی جاتی ہے۔ بولے یار اسلام تو بلا وجہ چوٹی کو مارنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، چہ جائے کہ ایک لڑکی کی جان لے لی جائے، اسلام تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ بولے صبر کرو۔ تیز رفتار ایک گھڑ سوار بلایا، اسے ایک رکا لکھا، حالات لکھے۔ وہ مدینے شریف پہنچا، مرکز پہنچا، حضرت عمر امیر المومنین تھے، رکا پڑھا۔ اسی رکے کے پیچھے حضرت عمر نے ایک تحریر کی، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو دیکھ تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تو اگر ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پروردگار کے حکم سے بہتا ہے تو میرا رکا ملتے ہی بہنا شروع کر دینا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکا آیا اور دریا میں ڈالا گیا، دریا جاری ہو گیا، اور اتہاس میں لکھا ہے کہ آج تک وہ دریا خشک ہوا بھی نہیں۔ وہ خشک ہوتا کیوں تھا؟ یہ بات بتانے کے لیے میں نے یہ قصہ آپ کو سنایا۔ اسی تاریخ میں شیطان اپنی ذریت کو لے کے آتا تھا، پوری اپنی ٹیم کو، اور کہتا تھا پی جاؤ پوری دریا کا پانی۔ پی جاتے تھے اور آدمی تلملا اٹھتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ یہ رواج جاری رکھنے کے لیے اس نے اسلام میں بھی کام کیا، مگر مات کھا گیا، اس لیے کہ اسلام تو ہے اللہ کا دین ہے، بھئی اس سے تو کسی کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، مگر شیطان ایسے کام کرا رہا تھا۔ تو میرے بھائی، اور جب وہ لڑکی ذبح ہوتی تھی تو وہ تمام شیطانوں کی ذریت آتی تھی، جنات آتے تھے، اور وہ پانی جو پیا ہوتا تھا وہ دریا میں پلٹ، اور دریا جاری ہو جاتا تھا، اور یہ رواج جاری تھا صدیوں سے، کیونکہ شیطان نے ایسا ملمہ تیار کر دیا۔ تو شیطان نئے نئے داؤ سے مارے گا آپ کو، نئے نئے داؤ دے کے مارے گا اور تباہ و برباد کر دے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آدمی صبح کو جب گھر سے نکلے گا تو ایمان کے ساتھ نکلے گا، اور جب شام کو گھر میں واپس ہوگا تو کفر کی حالت میں واپس، ہے نا؟
ایسی باتیں بولے گا کہ ایمان چلا جائے گا. وجہ دین سے لگاؤ نہیں ہے، اسلامی تعلیم نہیں ہے، مدرسوں سے منسلک نہیں ہے، دنیا کی رنگریلیوں کی طرف بھاگ رہا ہے، اور دنیا کی چمک آدمی کو اندھا کرتی ہے. صحیح بات ہے نا؟ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ مومن سب سے زیادہ قیمتی مال اپنی بکریوں کو سمجھے گا. بکری. اصحاب نے عرض کیا رسول اللہ سمجھے نہیں. بولے دور آ جائے گا ایسا کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، تو مومن اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی بکریاں لے کے پہاڑوں میں چلا جائے گا اور اسی کے دودھ پر اپنی زندگی گزارے گا اور اپنا ایمان بچا لے گا. حالات نازک ہیں، بے شک. بمباریاں ہو رہی ہیں، مٹا دو ان مسلمانوں کو، تباہ کر دو انہیں. این آر سی لاؤ، این پی آر لاؤ، سی اے کے تانڈو پھیلاؤ، مگر یہ چیلنج کر رہے ہیں دنیا والے. ابھی وقت ہے آپ کے پاس ان دنیا والوں کا چیلنج قبول کر کے یہ اعلان کرو کہ ہم جان تو دے دیں گے مگر آنے محمد پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ ہمارا اسلام اور ایمان ہے، یہ ہرگز نہیں دیا جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مولانا شکیل احمد بلند شہری. نعرہ تکبیر. ایک بات بتا کے آپ کو تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں گا. چیلنج قبول کرنے کی عادت ڈالو، مگر ایسا نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑوں کو اتر آؤ. کیونکہ مقابلہ ایمان سے ہوتا ہے، لاٹھی اور ڈنڈوں سے نہیں ہوتا ہے. ان سے مقابلے کے لیے تیاری کرنا ہے مگر نمازی بننا ہے نا. دین سے وابستہ رہنا، تبھی مقابلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے. جو اسے فالو کرتا رہے گا وہ کٹنے کے بعد بھی نہیں مٹے گا. ہے نا؟ ایک جملہ اور سنو، اللہ کی کسی سے دوستی نہیں ہے. اللہ کی دوستی تنہا اسلام سے ہے. بے شک. ہے نا؟ اب جو اسے مانے گا وہی اللہ کا دوست ہوگا، بے شک. بے شک. اور جو نہیں مانے گا وہ باغی ہوگا. اور باغی کا انجام تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں. تو چیلنج قبول کرنا ہے، اور چیلنج قبول کرنے کا حکم میں ہی تھوڑی دے رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے عمل کر کے بتایا. آپ سب مل کے بتاؤ کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا رسول آپ کی نظر میں ہے جس نے اکھاڑے کھدوائے ہوں اور کشتی کے داؤ سکھا کے تبلیغ کری ہو؟ نہیں ہوگا نا. پوچھ لیو اپنے امام صاحب سے، کتابیں پڑھ کے بتا دیں، کھوج کے بتا دیں، علماء سے پوچھ کے بتا دیں، نہیں ملے گا. اس لیے کہ نبی کا کام اکھاڑے کھدوانا نہیں ہے. نبی کا کام تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا ہے. جی جی. ہے نا؟ امامت کے لیے آتا ہے نبی، رہبری کے لیے آتا ہے. بے شک. ہے نا؟ مگر اپنے پیغمبر کا تذکرہ کریں، دونوں عالم کے مالک و مختار کا تذکرہ کریں. بے شک. بے شک. مدینے کے مضافات کی طرف نکلے سرکار. آپ کے ایک ساتھی بھی ساتھ تھے، حضرت زید. عرب کا عرب کیسری مل گیا، رکانہ پہلوان. چہرہ دیکھا تو بولا کہ تمہارا نام محمد ہے؟ بولے جی. بولے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہو؟ پورے عرب کو خرخشے میں ڈال رکھا ہے. بولے دعوے وعوے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ نے مجھے نبی ہی نہیں بنایا ہے بلکہ نبیوں کا سردار بنایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسولوں کا سردار بنایا زندہ ہے. باد. بولے اتنا بڑا دعویٰ ہے تو ہم سے کشتی لڑو. سرکار نے فرمایا آجا. حضرت زید کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم سے کشتی لڑو تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ سرکار یہ کہہ کے اسے ٹال دیں گے کہ یار میں کشتی لڑنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو کلمہ پڑھوانے کے لیے آیا ہوں. پڑھنا تو پڑھ لے، نہیں پڑھنا تو اپنا کام کر. مگر جب سرکار نے یہ اعلان کر دیا، اس کا چیلنج قبول کر لیا، تو میرے دل سے آواز آئی کہ سرکار نے چیلنج قبول کر لیا ہے، گیند اپنے ہی پالے میں گرے گی. بے شک. انشاءاللہ.
मैदान तो हम ही जीतेंगे। मगर फिर जहन में एक बात आई कि ये नरमो नाजुक दस्ताने मुबारक, सरकार के नरमो नाजुक हाथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी मौका मिल जाता दस्तबोसी का तो ऐसे लगता जैसे गुलाब की पत्तियां हाथ में, मुश्को अंबर की खुशबू भी उसके सामने फेल हो। ये अरब के केसरी से कैसे मुकाबला करेंगे? मेरा ये जहन सोच ही रहा था कि उधर रुकाना से हाथ मिल गया था और रुकाना पलक झपकने से पहले चारों खाने चित पड़ा था। कपड़े झाड़ता हुआ उठ रहा था और कह रहा था मोहम्मद धोखा हो गया, सरकार ने फरमाया दोबारा आ जा। दोबारा अच्छा, वाह वाह वाह, तसल्ली कर ले। तसल्ली। अब कौन सा दाव मारा होगा सरकार ने, मैं तो था नहीं है? मगर ये कहिए सबसे बड़ा दाव ईमान का दाव मार के सरकार ने फिर चित कर दिया। बोले मोहम्मद इस बार भी धोखा हो गया, बोले तिबारा आ जा। तिबारा फिर चारों खाने चित मारा। तो अब थोड़ा रुक के उठा, मगर जहन का चैनल बदल गया है, टून बदल गई। अब वो ये नहीं कह रहा था कि मोहम्मद धोखा हो गया, अब वो ये ऐलान कर रहा था कि मोहम्मद मैं समझ गया हकीकत में ये तेरे जिस्म की ताकत का कमाल नहीं है, दर हकीकत ये तेरे नबुवत का कमाल है, तेरी सच्चाई और तेरी हक्कानियत का कमाल है। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, कलमा पढ़ा ले, अब पूरी जिंदगी तेरे कदमों पे निसार होके गुजारेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे